میرے بھائیوں، محترم دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں بے مثل بے مثال، صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک ہی تمہارا الہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا۔ صفات میں بھی اکیلا ہے، اس کی صفات کسی میں نہ وہ پائی جا سکتی ہیں نہ ہو سکتی ہیں، وہ لامحدود ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، لہ الاسماء الحسنی۔ صفات ذات ہر چیز میں بے مثل بے مثال، وحدہ لا شریک، اپنی تدبیر میں اکیلا، اپنے فیصلوں میں اکیلا۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک فیصلے اللہ کے چلتے ہیں۔ الا لہ الخالق، بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے۔ وہ تمہارے ہاتھ میں بھی طاقت ہے؟ تو جواب آیا ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ کوئی تمہارے ہاتھ میں بھی اختیار ہے؟ تو جواب آیا قل ان الامر کلہ للہ، انہیں کہو کہ ساری بادشاہیاں سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ اپنے تدبیر میں بے خطا ہے، بے مثل ہے، جو فیصلہ کرتا ہے اس کی صفت ہے لا یضل، غلط نہیں کرتا، ولا ینسا، نہیں، غلط فیصلے وہ کرتا ہے جو بھول جائے، گمراہ ہو جائے، بھٹک جائے۔ اللہ اپنی ذات میں کیا فرما رہا ہے؟ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ تیرا رب بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ ما کان ربک نسیا، ہر قسم کی بھول چوک سے تمہارا رب پاک ہے۔ فیصلے غلط وہ کرتا ہے جس کا علم ناقص ہو، تو اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جس کے سامنے مستقبل ماضی حال سارا علم اس کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کائنات میں ایک پتا گرے اللہ کے علم میں ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، رات کے اندھیروں میں پتا گرے، دن کے اجالے میں گرے، سمندر کی تہ میں اگنے والے درختوں سے پتے جھڑیں، زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے، خشک ہے یا تر ہے، وہ بحر میں ہے یا بر میں ہے، وہ سب اللہ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ لوح محفوظ جیسے سامنے ہے، تہ خاک چلنے لوح محفوظ جیسے سامنے ہے، کالے پانیوں کی تہ میں رینگنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی اس کے سامنے ہیں۔ تو وہ کیسے غلط فیصلہ کر سکتا ہے؟ فیصلے غلط وہ کرتا ہے جس میں ظلم کا مادہ ہو، اور میرا اللہ قرآن میں 5 دفعہ فرماتا ہے فما ربک بظلام للعبید، تیرا رب اپنے بندوں پہ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے، ہرگز۔ اس لیے میں نے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا، تم بھی ایک دوسرے پر کبھی ظلم نہ کرنا۔ اللہ اپنی تدبیر میں، اپنے فیصلوں میں، میرے بھائیوں، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ نے یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں اللہ کے دربار میں نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ کو کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ ہمارے جیسے انسان ہیں، اسلام آباد میں رہنے والے محدود سا سے ان کی معلومات ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ غلط بھی ہے تو جو یہ کہے گا یہ کیوں کیا، وہ بھی گرفتار کیا جائے گا توہین عدالت کے کیس میں۔ ان کورٹ کو چیلنج نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہو۔ 100% دیانتداری کے ساتھ سپریم کورٹ کا جج بغیر سفارش کے 100% دیانتداری کے ساتھ وہ غلط فیصلہ کر جاتا ہے، کیونکہ اس کا علم ناقص ہے، معلومات محدود ہیں۔
جن ذرائع سے ان تک فائلیں پہنچی ہیں اس نے ان کو سامنے رکھ کے سفر کرنا ہے اپنے فیصلوں کا. وہ نہ چشمدید گواہ ہے نہ ماضی حال اس کے سامنے ہے. میرا اللہ ابتدا سے پاک اللہ ہے، میرا آپ کا اللہ انتہا سے پاک اللہ ہے. اللہ وہ اللہ ہے جو آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے یکساں دیکھتا ہے. اللہ وہ اللہ ہے جو ماضی حال مستقبل فوق تحت اور زمین کی تہ میں اس کے اوپر، پانی کے نیچے اس کے اوپر، پہاڑوں کی غاروں میں اس کی چوٹیوں پر، جنگلوں کی تہ میں ان کے اوپر کے پتوں پر اللہ کی نظر یکساں پڑتی ہے. رینگنے والوں کو بھی دیکھتا ہے، تیرنے والوں کو بھی دیکھتا ہے، دوڑنے والوں کو بھی دیکھتا ہے، اڑنے والوں کو بھی دیکھتا ہے، جھپٹنے والوں کو بھی دیکھتا ہے، کھنکارنے والے بھی سامنے، غرانے والے بھی سامنے، پھاڑ کھانے والے بھی سامنے. 2 پاؤں کی نظر، 16-32 ٹانگوں پہ چلنے والوں پر پوری نظر، نوری مخلوق پر پوری نظر، ناری پر پوری نظر، خاکی پر پوری نظر، آبی پر پوری نظر، ہوائی فضائی خلائی کو پوری طرح جانچتا ہے، پرکھتا ہے. نباتات اس کے سامنے، جمادات اس کے سامنے، درخت اس کے سامنے، پتے اس کے سامنے، شاخیں اس کی نظر میں، خوشے اس کی نظر میں، پھل اس کی نظر میں، پتوں کی رگوں میں دوڑنے والا پانی اس کی نظر میں، کھدکنے والی گلہریاں اس کی نظر میں، جوہڑوں میں بننے والے مچھر اس کی نظر میں، بلوں میں انڈوں سے پیدا ہونے والے سانپ اس کی نظر میں، کالے پانی کی تہ میں ایک ایک مچھلی ہر انڈے میں کیا ہونے والا ہے وہ اس کی نظر میں. یہ اتنا سب کچھ دیکھتا، سب کچھ دیکھتے ہوئے، سب کچھ سنتے ہوئے نہ کہیں وہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے. لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، تیرا اللہ وہ اللہ ہے جس سے ایک روئی کے دانے کے برابر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. لا یشغلہ عظیم سلطانہ من صغیر سلطانہ، بڑی بڑی بادشاہی، بڑے بڑے فیصلے، بڑی بڑی مخلوقات کو سمجھتے ہوئے وہ چھوٹی مخلوق سے غافل نہیں، چھوٹے نظاموں سے غافل نہیں، چھوٹے فیصلوں سے غافل نہیں. ایٹم پر پوری نظر اور آسمانوں پر پوری نظر، چیونٹی پر پوری نظر، جبرائیل پر پوری نظر، جو ایسی نظر کامل رکھتا ہو اور وہ اس کی آنکھ بند نہ ہوتی ہو، چھپکتی نہ ہو، تھکتی نہ ہو. ما لا تأخذہ نہ ہو، لا یعودہ حفظہما، وہ تھکتا نہ ہو. ما مسنا من لغوب، نہ بنا کے تھکا، لا یعودہ حفظہما، نہ اس نظام کو چلا کے تھکا. جو ایسی طاقتور صفات کا مالک ہو وہ اللہ، اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کیوں کیا. ہم کہہ سکتے ہیں قاضی کو آپ نے یہ کیوں کیا، کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے. آپ کو کیا پتا کہ بلوچستان کو بہاولپور کے صحرا میں کیا ظلم ہوا؟ آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا خبر کہ بہاول نگر کے چولستان میں کیا ہوا؟ آپ تک تو کافیاں پہنچی ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ ہیں، ہمیں چیلنج نہیں ہو سکتا. اللہ سب سے بڑی سپریم، اللہ سب سے بڑی طاقت، اللہ سب سے بڑی طاقت، اللہ کی طاقت لا زوال ہے، اللہ کی طاقت بے مثال ہے. اللہ کا علم وہ باکمال ہے، وہ کسبی نہیں ہے، اللہ کی ذات کا علم ہے، اس کی ذات سے نکلا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ تو نے یہ کیا کر دیا، یہ کیوں کر دیا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا، ہم سے پوچھا جائے گا. جو غلط بھی کرے، صحیح بھی کرے، اس سے پوچھا جائے گا یہ کیوں کیا. جو ظلم بھی کرے، عدل بھی کرے، اسے کہا جائے گا یہ کیوں کیا. جس کا علم کچا بھی ہو پکا بھی ہو، اس سے کہا جائے گا یہ کیوں کیا. جو سوتا بھی ہو جاگتا بھی ہو، اس سے کہا جائے گا یہ کیوں کیا. جو دب بھی جاتا ہو، ڈر بھی جاتا ہو، سہم بھی جاتا ہو، اس سے کہا جائے گا یہ تم نے کیوں کیا. اور جو نہ دبتا ہو، نہ ڈرتا ہو، نہ سہمتا ہو، نہ تھکتا ہو، نہ اونگتا ہو، نہ غافل ہو، نہ ظالم ہو، نہ جاہل ہو، نہ وہ ایسا منتقم ہو کہ ظالم اور مظلوم میں فرق نہ جانتا ہو. جو اللہ ان صفات کا مالک ہو، جس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہو، جس کا غصہ اس کے رحمت کے تلے دبا ہوا ہو، جس کا درگزر کرنا اس کے بدلہ لینے پر حاوی ہو،
اسے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ یہ آپ نے کیا کر دیا، اللہ یہ تو نے کیا کر دیا. لما يفعل، اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا. مجھ سے آپ سے پوچھا جائے گا. اللہ جو کرتا ہے حق کرتا ہے. اللہ زمین کو جھنجھوڑے حق ہے. اللہ باد صبا چلائے حق ہے. اللہ اسے سر بنا دے حق ہے. اللہ اسے حاملات بنا دے وہ حق ہے. اللہ تعالیٰ اسے عقیم بنا دے یہ حق ہے. اللہ تعالیٰ نسیم بنا دے تو حق ہے. اور اللہ تعالیٰ عقیم بنا دے تو حق ہے. وہ بادلوں سے بارش برسائے تو حق ہے. وہ بادلوں سے آگ برسائے تو وہ حق ہے. آسمان سے پتھر برسائے تو وہ حق پر ہے. وہ اولے برسائے تو وہ حق پر ہے. زلزلوں سے موت سے بستیاں ویران کر دے وہ حق پر ہے. پانیوں سے بہا دے وہ حق پر ہے. وہ زندگی میں بہار لے آئے وہ حق پر ہے. وہ رزق چھین لے تو وہ سچا ہے. وہ رزق دے دے تو وہ سچا ہے. اور وہ موت دے دے تو وہ حق پر ہے. وہ بچوں کو سلا دے وہ بڑوں کو سلا دے. وہ چھوٹے کو مارے وہ بڑے کو مارے. وہ نوالا تنگ وہ رزق کو تنگ کر دے کھول دے. نوالا منہ سے چھین لے ڈال دے. تخت پہ بٹھا دے تختے پہ اٹھا دے. ان تمام صورتوں میں ان تمام شکلوں میں اللہ حق ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق ذالکم اللہ ربکم الا الضلال فانا تصرفون. یہ ہے تمہارا حق رب. یہ ہے تمہارا سچا رب. یہ ہے تمہارا حقیقی رب. یہ ہے تمہارا بے خطا رب. ظلم سے پاک رب. ظلم سے پاک رب اور زیادتی سے پاک رب. بالکل بالکل جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے. جو پہلے کیا صحیح کیا. جو آج کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے. جو آئندہ کرے گا صحیح کرے گا. ہم اللہ کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے. ہم ایمان لائے اس کی تقدیر پر. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو یاد کرایا جاتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ جو ایمان کا بول بچوں کو سکھایا جاتا تھا اب تو شاید نہیں سکھایا جاتا. کہ اب تو انگریزی سکولوں نے سانپ کی طرح سب کچھ سانپ کی طرح ایسا وہ بلب ایسا اپنے کنڈلی میں لیا ہے ساری نسل کو وہ پھڑک رہی ہے. انہیں نہ اللہ کا پتہ رہا نہ اللہ کے رسول کا پتہ رہا نہ آخرت یاد رہی سوائے شہوتوں کے لذتوں کے. ہماری نسل کو کچھ نہیں آتا. ایک دور تھا ہمارے ماں باپ نے ہم پر احسان کیا. ہمیں کان سے پکڑ کر مسجد میں بھیجا. مارا بھی صحیح مسجد میں بٹھایا بھی صحیح. ہم کرائے ہمیں نہیں پتہ ان کا کیا مطلب ہے پر اس نے یاد کرائے تھے ہم نے یاد کیے تھے. پھر آہستہ آہستہ جوں جوں زندگی کا سفر بڑھتا چلا گیا تو ان کا پتہ چلتا گیا. تو آج ایک جملے کا ہمیں پتہ چلا ہے وہ میں ایمان لایا اللہ پر. میں ایمان لایا فرشتوں پر. میں ایمان لایا کتابوں پر. میں ایمان لایا رسولوں پر. میں ایمان لایا موت کے بعد اٹھائے جانے پر. ایک جملہ میں نے بیچ میں چھوڑ دیا. میں ایمان لایا تقدیر پر. وہ اچھی ہے تو میرے اللہ کی طرف سے ہے. وہ بری ہے تو میرے اللہ کی طرف سے ہے. خیر اور شر اوپر سے. تقدیر اچھی آئی تو میرے اللہ نے بھیجی. بری آئی تو میرے اللہ نے بھیجی. مجھے ایک حدیث یاد آئی. یقول البلاء كل يوم الى اين اتوجه اے ربی. روزانہ آزمائش دن چڑھتے اللہ سے سوال کرتی یا اللہ آج میں کہاں جاؤں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا الى احبائی واولی طاعتی. جا میرے دوستوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کے گھر چلی جا. آزمائش کو کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو بڑے نیک لوگ تھے یہاں کیوں زلزلہ آ گیا. بچوں کا کیا قصور تھا. معصوم بچیوں کا کیا قصور تھا. اور یہ پردہ دار عورتوں کو کیا قصور تھا. یقول البلاء كل يوم. آزمائش کہتی ہے یا اللہ میں آج کہاں جاؤں. تو میرا اللہ کہتا ہے الى احبائی واولی طاعتی. جا میرے دوستوں کو ڈھونڈ کے ان کے گھر میں چلی جا. کیوں؟ ابلو بک اخبارهم واختبر بک صبرهم وامحص بک ذنوبهم ارفع بک درجتهم. میں
پرکھوں گا کھرے کے کھوٹے، میں دیکھوں گا صبرے کے بے صبرے، میں دیکھوں گا اور میں ان کے گناہوں کو پاک کروں گا، ان کے درجوں کو بلند کروں گا۔ یہ پوچھتے ہیں الی این اتوجہ یا رب، یا اللہ ہم کہاں جائیں؟ تو میرا اللہ کہتا ہے الی اعدائی اولی معصیت، میرے دشمنوں کے گھر تلاش کرو، میرے نافرمانوں کے گھر تلاش کرو اور وہاں جا کے ڈیرے ڈال دو۔ کیوں؟ اضاعف بذلك عذابهم واكثر بك على غفلتهم واعجل لك بهم۔ جاؤ 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 جاؤ، کیا کرو؟ ڈیرے ڈالو میرے دشمنوں کے گھر۔ کیوں؟ میں ان کی غفلت کو زیادہ کروں گا، ان کے عذاب کو زیادہ کروں گا اور ان کی نیکیوں کا بدلہ انہیں دنیا میں دے دوں گا، اور موت کے بعد دکھ دینے والا دردناک عذاب ان کے مقدر میں کر دوں گا۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ رہنے کا نہیں، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ میرا اللہ آزماتا چلا آیا، اچھوں کو بھی پکڑتا چلا آیا، بروں کو بھی۔ اچھوں پر جب کوئی حال آتا ہے تو میرے اللہ کا امتحان ہوتا ہے، برے پر جب کوئی حال آتا ہے تو میرے اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اللہ کے مقرب ترین نبیوں میں سے ہیں۔ 25 نبیوں کا قرآن میں ذکر ہے اور 8 کو اللہ نے نام لے کے پکارا ہے، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، یا ایھا النبی۔ 8 نبیوں سے بات کی، ان میں 2 باپ بیٹا یحییٰ زکریا علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے نام سے پکارا ہے۔ یا داؤد، سلیمان بھی بیٹا نبی، یا داؤد، یا سلیمان نہیں آیا، یا سلیمان نہیں آیا، یا ابراہیم آیا ہے، یا اسحاق نہیں، یا اسماعیل نہیں، یا یعقوب نہیں، یا یوسف نہیں۔ یہ 2 باپ بیٹا ہیں، 2 باپ بیٹا ہیں۔ ایک نے ہاتھ اٹھائے، کہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم أقم بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ بیٹا دے۔ جواب آیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، زکریا تجھے بیٹے کی بشارت ہو۔ بیٹا ہوا تو پھر بیٹے کو پکارا ہی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، تورات کو مضبوطی سے تھام لو۔ ایسے عظیم الشان باپ بیٹا کہ قرآن نے ذکر کیا، قرآن نے اللہ نے آسمانوں سے پکارا۔ زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے پکڑ کر سر پہ آرا رکھ کے چیر کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ اللہ نے نبی کو ذبح کروا دیا، چروا دیا۔ پھر یحییٰ علیہ السلام یہودی بادشاہ کے دربار میں ان کو لٹایا گیا، جیسے بکرے کو گرایا جاتا ہے، اور چھری سے ان کو اس طرح ذبح کیا گیا جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ دھڑ الگ کر دیا گیا، سر الگ کر دیا گیا۔ تو پھر یہاں بھی یہی کہیں گے، اللہ نے یہ کیوں کیا؟ یہ کیوں کیا؟ انبیاء علیہ السلام میدان جنگ میں بازیاں ہار رہے ہیں، اللہ نے یہ کیوں کیا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا سامنے سمندر پانی کی نظر ہو رہا ہے، اللہ نے یہ کیوں کیا؟ سب سے محبوب نبی کی بیٹیوں کو بھرے حرم میں طلاق پڑ گئی۔ عتیبہ نے آ کر ہمارے نبی کا گریبان پکڑا، رقیہ ام کلثوم دونوں بیٹیاں عتبہ کے گھر۔ تبت یاد ابی لہب نازل ہوئی، یہ ابو لہب کے بیٹے ہیں، نبوت سے پہلے نکاح ہو چکا ہے، رخصتی باقی ہے۔
تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، ابو لہب نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دو۔ عتیبہ آیا، آپ حرم میں تھے، آپ کا گریبان پکڑا اور یوں جھٹکا دے کے چاک کیا کہ تیری بیٹیوں کو طلاق ہے۔ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ فرشتوں سے زیادہ معصوم بیٹیوں کو طلاق پڑ گئی اور ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ عمار کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، کوڑے پڑ رہے ہیں، دھوپ میں ڈالا جا رہا ہے، اور آپ کا ہمارا کائنات کا نبی، دو جہان کا سردار، پیٹ پہ دو پتھر باندھ کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ کعب ابن عجر آتے ہیں، چہرے کا رنگ پیلا ہے۔ یا رسول اللہ بے ابی انت و امی ما لی اراک متغیر اللون، یا رسول اللہ آپ کے چہرے کا رنگ پیلا کیوں پڑ گیا؟ تو آپ نے کہا کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ طلاق، آج 3 دن گزر چکے ہیں میرے پیٹ میں ایک نوالا داخل نہیں ہوا۔ تو اللہ نے یہ کیوں کیا؟ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ نہیں 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 نہیں، یہ دنیا دار الامتحان ہے، جو کرتا ہے حق کرتا ہے۔ یہ امتحان کی جگہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم، جنت میں مفت جانا چاہتے ہو؟ جنت کوئی سستی چیز ہے؟ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا مہنگا ہے اور وہ جنت ہے۔ احد کی لڑائی زور پر ہے، شکست چھا چکی ہے۔ خوب چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کلیجہ چیرا جا چکا ہے اور پیٹ پھٹ چکا ہے، آنتیں باہر آ گئیں۔ ہندا آئی اور آنتوں میں سے کلیجے کو باہر نکالا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کلیجہ چبانے بیٹھ گئی، نہیں نگلا جا سکا تو باہر اگل دیا۔ ایک نے آ کے ناک کو کاٹ دیا، ایک نے کان کو کاٹ دیا، اور سارے جسم پر ایسے پش لگا دیے جیسے مچھلی کو تلنے سے پہلے پش لگائے جاتے ہیں۔ اور اللہ کا نبی سراہنے پر آیا، آپ نے کہا میرا چچا کہاں ہے؟ حمزہ کہاں ہے؟ حمزہ کہاں ہے؟ ایک نے کہا یہ وہ کیکر کے نیچے میں نے دیکھا تھا، لڑ رہے تھے، تب پتہ کرو۔ جب وہ واپس آئے تو ان سے کہا نہیں جا سکا کہ حمزہ پر کیا ہو گیا۔ کہ یا رسول اللہ آپ خود تشریف لا کے دیکھ لیں۔ جب آپ نے آ کے حال دیکھا تو آپ کی ایسی آہ نکلی کہ عرش ہل گیا ہوگا، اور ایسی ہچکیاں بند گئیں کہ آپ کے زارو قطار آنسو 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 آنسو، آپ اتنا روئے ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہ آپ کی ہچکیاں لگ گئیں۔ آواز آج گھمگور گھٹا ہے، آج بدریاں بھی پیچھے رہ گئیں جو اس کے چچا پر دنیا کے سب سے صابر ہستی کے آنسو بہ رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کو جبریل بھیجنا پڑا۔ تو آپ جبریل اترے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ غم نہ کریں، ہم نے عرش پہ لکھ دیا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے، لکھ دیا ہے۔ او جان نثار ذبح ہو رہے ہیں، کفار نے گھیرے میں لے لیا، 12 آدمی طلحہ اور 10 انصار، اور چاروں طرف سے کفار کا گھیرا، اور سب کے سب اس زور میں کہ آج ان کو قتل کیا جائے۔ آپ نے کہا کون ہے جو ان کو روکے اور جنت میں میرا ساتھی بنے؟ ایک انصاری نوجوان آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا کون ہے ان کو روکے اور جنت میں میرا ساتھی بنے؟ پھر دوسرے انصاری آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر 5ویں، پھر 6، پھر 7ویں، پھر 8ویں، پھر 9ویں، پھر 10ویں۔ كذبتم وبيت الله نبصى محمدا ولما نطعن حوله ونماضي ونسلمه حتى نصرى حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل۔ ابو طالب نے شعر کہا تھا، صحابہ نے سچ کر کے دکھایا کہ اس ذات کی قسم، مجھے اس کعبے کے رب کی قسم، مجھے اس کعبے کے رب کی قسم، یہ بات بھول جاؤ کہ میں اپنا بھتیجا قریش تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ہاں، میرے بیٹے پر ہاتھ ڈالنے کی ایک ہی شکل ہے کہ چاروں طرف بنو ہاشم کی لاشوں کا ڈھیر پڑا ہوگا، ان لاشوں کو روند کے آؤ گے تو میرے بیٹے تک پہنچو گے، ورنہ جب تک بنو ہاشم کی ایک آنکھ جھپکتی ہے کوئی میرے بیٹے پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ یہ نوبت نہ آئی، احد میں یہ نوبت آئی اور انصار نے کر کے دکھا دیا، پروانہ وار گرتے گئے گرتے گئے گرتے گئے۔ اوہو، ابو طالب آئے اور آپ کے اوپر ایسے چھا گئے جیسے مرغی اپنے بچوں پر چھا جاتی ہے،
تیروں کی بارش، ساری کمر تیروں سے بھر گئی، ساری کمر تیروں سے بھر گئی، نہ ٹک سکے، پیچھے ہٹا دیے گئے، رہ گئے۔ اے ہے قتادہ میں نعمان آئے اور آ کے آپ کے سامنے سینہ سپر ہو گئے، او سینے پر تیر، ولسنا علی الاعقاب تدمع قلوبنا ولکن علی الاقدام تقطر الدماء، سینہ بھرتا گیا، ایک تیر آیا سیدھا آنکھ کے پار ہو گیا، آنکھ کے اندر گھس گیا، اللہ کے نبی کے آنسو بہ گئے، اے میرے رب قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے۔ آپ نے تیر نکالا، ساتھ وہ قیمہ نکالا، اس کو ہتھیلی میں رکھا، آنکھ کے خانے میں اس کو جڑا اور یوں ہاتھ پھیر کر کہا میرے مولا اس کو دوسری آنکھ سے زیادہ حسین کر دے، ہاتھ ہٹایا تو وہ آنکھ دوسری سے زیادہ خوبصورت بن چکی تھی۔ دائیں بائیں پروانے ہیں، ہاں آج شمع پر پروانوں کی قربانی کی تاریخ لکھی جا رہی ہے، آج امت کو بتایا جا رہا ہے ہاں کہ جنت کا راستہ صرف فتوحات سے نہیں، شکستوں سے بھی طے ہوتا ہے، صرف چوپڑی سے نہیں، پیٹ پر پتھر باندھ کے بھی طے ہوتا ہے، صرف جھنڈے لہرانے سے نہیں، جھنڈوں کے گر جانے سے بھی طے ہوتا ہے۔ یہ آزمائش کی دنیا ہے۔ پھر جب انصار نے اپنی وفاداری کا حق دکھا دیا تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ہر دفعہ آگے بڑھتے تو آپ فرماتے تو پیچھے ہو جا، انصاری کو آگے کر دیتے، پھر وہ شہید ہوتے، پھر طلحہ آگے بڑھتے، آپ کہتے تو پیچھے ہو جا، پھر انصاری کو آگے کر دیتے۔ جب وہ سب شہید ہو گئے تو پھر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے تلوار لے کر، پھر انہوں نے 10 کے برابر اکیلے نے اپنی جان کی بازی کو لگایا اور وہ پیچھے دھکیل دیا۔ عتبہ بن ابی وقاص آیا اور آ کے ایک پتھر مارا جو سیدھا منہ پہ لگا، دانت ٹوٹ گئے، زمین پر گرے، وحشی طاری ہو گئی۔ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ نبی کے دانت ہی توڑوا دیے، اللہ نے یہ کیوں کیا؟ جو ہی آپ ہوش میں آئے تو اے اللہ ان کو عذاب نہ دینا، ان کو پتہ کوئی نہیں ہے۔ عبداللہ بن قمع آیا، اس کے مقابلے میں آئی کون؟ ام عمارہ، عورت ذات، 2 بیٹوں کے ساتھ، حبیب بن زید، عبداللہ بن زید، بیچ میں ماں، دائیں بائیں 2 شاہ سوار، کہنے کہ میرے بچوں اگر اللہ کے نبی کو کوئی نقصان پہنچا اور تم زندہ رہے تو یاد رکھنا میں تمہیں قیامت کے دن بھی معاف نہ کروں گی، میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، جو ہمارا محاورہ ہے، میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ ماں بیٹا دائیں بائیں، اور ماں آگے بڑھ کے اس نے عبداللہ پہ 1 وار کیا، پھر دوسرا وار کیا، عورت ذات نے، وہ سوار یہ پیدل 2 وار کیے پر اس کی زرہ تھی دوہری، تلوار کا اثر نہ ہوا، اس نے وار کیا ان کے بیٹے پر، وہ زخمی ہو کے گرا، دوسرا زخمی ہو کے گرا، یہ زخمی ہو کے گری، اور اس نے آ کر سیدھی تلوار اللہ کے نبی کے سر پہ ماری، پھر دوسرا وار کیا، سر سے پھسلتی ہوئی کندھے پہ لگی، تلوار کندھے کے اندر اتر گئی، خون کا فوارہ چھوٹا۔ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ یہ دنیا کی ریت ہے، یہاں امتحان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی گر گئے، پھر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کندھے پر اٹھایا اور بھاگے، پیچھے سے قریش سر پر چڑھائے، پھر اللہ کے نبی کو بٹھایا، پیچھے مڑے اور پھر ایک زخمی شیر کی طرح حملہ آور ہوئے اور پھر ان کو بکریوں کی طرح پیچھے دھکیلا، پھر اللہ کے نبی کو اٹھایا تو آپ نے کہا اوجب طلحہ آج تو نے جنت کو واجب کر دیا، آج تجھے جنت واجب ہوگی۔ پھر دوڑ لگائی، پھر کفار نے گھیرے میں لے لیا، پھر اللہ کے نبی کو بٹھایا۔ ارے کاش میں تمہیں 14 صدی پیچھے لوٹا کے یہ منظر دکھا سکتا، اور یہاں تو اللہ کے رسول پہ ایسے حال آ گئے، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارے بچوں کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری نسلوں کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کا راضی ہو جانا زندگی کا سب سے بڑا سودا ہے۔ لیتک تحلو والیام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب، میرے اللہ کا راضی ہونا ہی تو زندگی کی معراج ہے۔ وہ جان لے کے راضی ہو، دے کے راضی ہو، اس کو راضی کرنا یہ زندگی کی معراج ہے، پیٹ بھرنا نہیں، بڑے گھر گاڑیاں نہیں، میرا اللہ راضی ہو جائے، میں اور آپ کامیاب ہو گئے۔ تیسری دفعہ پھر قریش نے گھیرے میں لیا، پھر ان کو ہٹایا، پھر اللہ کے نبی کو اٹھایا اور بھاگے،
اتنے میں ابو بکر پہنچ گئے، عمر پہنچ گئے، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، اور سہل بن حنیف پہنچ گئے، اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ ان سب حضرات نے گھیرے میں لے کے پھر آپ کو اود پہاڑ پر چڑھایا۔ آگے گئے تو پھر چڑھنے کی ہمت نہیں، زخمی ہو چکے ہیں، خون بہ رہا ہے، تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھ گئے، آپ کو کمر پہ بٹھایا، پھر کھڑے ہو کر ان کو غار کے اندر داخل کیا، جہاں جا کر پھر زخم کی مرہم پٹی ہوئی۔ یہ سب نظارہ میرا اللہ دیکھ رہا تھا۔ 70 صحابہ کے سر کٹ رہے تھے، میرا اللہ دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کے ہوا ہے۔ طائف میں پتھر پڑ رہے تھے، میرا اللہ دیکھ رہا تھا۔ آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں۔ ایک دفعہ ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی دیکھ کر، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی وادی 4000 سال پیچھے لوٹ کے دیکھو، معصوم 8-6 برس کے بچے کو 96 برس کا بوڑھا چھری تولتے ہوئے کہہ رہا، بیٹا خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ نے کیوں کہہ دیا ذبح کرو؟ اللہ نے کیوں کہہ دیا ذبح کرو؟ کیوں کو کہاں تک لے جاؤ گے؟ کیوں کو کہاں تک لے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، تسلیم و رضا، تسلیم و رضا، تسلیم و رضا، تسلیم و رضا۔ اے اللہ جو تو کر دے ہم راضی ہیں، جو تو کر دے ہم راضی ہیں۔ تو رب ہے، ہم مربوب ہیں، تو آقا ہے، ہم غلام ہیں، تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، تو مالک ہے، ہم مملوک ہیں، تو ناصر ہے، ہم منصور ہیں، تو حافظ ہے، ہم محفوظ ہیں، تو مالک ہے، ہم مملوک ہیں، تو جابر ہے، ہم مجبور ہیں، تو راحم ہے، ہم مرحوم ہیں۔ ہمارا کام بولنا نہیں ہے، سر جھکانا ہے۔ مجھے نطفے سے انسان اللہ نے بنایا، مجھے مٹی سے اللہ نے نکالا، نطفہ اللہ نے بنایا، ماں کے پیٹ میں اللہ نے ٹھہرایا، مراحل سے میرے اللہ نے نکالا، نوک پلک کو اللہ نے درست کیا، روح کو اللہ نے ڈالا، ماں کے پیٹ سے اللہ باہر لے کر آیا، ماں کی چھاتیوں کو نہریں بنا دیا، میرے اللہ نے بنایا۔ مجھے کیا خبر تھا ماں کسے کہتے ہیں، غذا کسے کہتے ہیں؟ میں روتا تھا اور ماں کی چھاتی میرے منہ کو لگ جاتی تھی، میں روتا تھا اور تڑپتی ماں اٹھ کر فیڈر کو تیار کر کے میرے منہ سے لگاتی تھی، میں روتا تھا اور میری ماں پاگلوں کی طرح مجھے لیے لیے ہسپتال پھرتی تھی، ڈاکٹروں کی خاک چھانتی تھی، تعویذ والوں کے پیچھے جاتی تھی، دعا والوں کے پیچھے جاتی تھی۔ یہ کام میرے اللہ نے کیا۔ میں سوتا تھا، میرا باپ جاگ جاگ مزدوری کرتا تھا، میں سوتا تھا، میرا باپ سردی کے تھپیڑے، گرمی کی جھلسا دینے والی ہواؤں کے مقابلے کرتا تھا، اور وہ تازہ روٹی مجھے کھلانے کے لیے لاتا تھا۔ وہ خود بھوکے رہتے تھے، مجھے کھلاتے تھے، خود تھکتے تھے، مجھے راحت پہنچاتے تھے۔ یہ سب میرے اللہ نے کیا، یہ میرے اللہ نے کیا۔ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ کیوں کیا، یہ کیا کر دیا۔ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، سر جھکانا ہی بندگی ہے۔ میرے بیٹے تجھے ذبح کرنے کا حکم آ چکا ہے۔ جواب آتا، بجی جلدی کرو، دیر کیوں کر رہے ہو؟ وہ بولے بڑا خوش ہو گیا۔ ابن قدامہ نے اپنی کتاب میں یہ ایک روایت نقل کی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام یا ابتی کا لفظ بتاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام خوش ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بیٹا بڑا خوش ہو گیا ہے، مجھے پتا بھی ہے کیا ہونے والا ہے، کب پتا ہے؟ خوش اس بات پہ ہوا ہوں کہ مل جائے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، دنیا کو چھوڑوں گا جنت مل جائے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے، البتہ مجھے ماں کا غم ضرور ہے کہ اس سے ضرور دکھ پہنچے گا۔ کرتا اتارا کہ ابا جان آپ ایسا کرنا، جب میں ذبح ہو جاؤں تو اپنے کرتے میں مجھے دفن کر دینا، میرا کرتا میری ماں کو دے دینا، اس کو دیکھ دیکھ کے مجھے یاد کر لیا کرے گی۔ اب بیٹا باپ کو نصیحت کر رہا ہے، خلیل اللہ کو 6 برس کا بچہ کہہ رہا ابا میرے ہاتھ باندھو، میرے پاؤں باندھو، ممکن ہے پاؤں حرکت کرے تجھے لگ نہ جائے، مجھے منہ کے بل لٹا، کئی نظروں سے نظریں چار ہوتے ہوئے تیرا ہاتھ نہ کانپ جائے، تیرا ہاتھ نہ کانپ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام، او بھائیو میں تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا ہوں، اس کو پھڑکتا دیکھا نہیں جاتا۔ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے 96 برس کا بوڑھا چھری تول رہا ہے، لٹایا، گھٹنا ان کی کمر پر رکھا،
اس سر پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر یوں اٹھایا، چھری کو تولا اور اے ہائے، یہ وہ موقع تھا کہ فرشتوں کی چیخیں نکل گئیں۔ آسمان کی طرف سر اٹھایا، اے میرے رب، اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا تھا کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی تھی، تو آج تیرے نام پہ اسے قربان کر رہا ہوں، تو راضی ہو جا۔ اور اگر تو نے میرا کوئی امتحان لینا تھا تو آج مجھے اس امتحان میں کامیاب کر دے۔ ان کلمات کو سن کر فرشتوں کی ہائے ہائے ہو گئی تھی، چھری پھر کند ہو گئی تھی، شترے ذبح ہوئے، اسماعیل بچائے گئے۔ دوسری دفعہ جب طائف کی وادی میں اللہ کے نبی دوڑ رہے تھے اور پیچھے پتھر پڑ رہے تھے، پھر دوسرا ٹھک، پھر تیسرا ٹھک، نوکیلے بھی، چنگریزے بھی، وہ بڑے بھی اور چھوٹے بھی، ڈنڈلیاں کٹتی چلی گئیں، خون بہتا چلا گیا، اور طائف کی دھرتی پر ایک تاریخ لکھی گئی جو آج تک دہرائی جا رہی ہے اور آگے بھی دہرائی جائے گی۔ اس منظر کو دیکھ کر پہاڑ روئے، زمین روئی، آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ تسلیم و رضا کو شعار بناؤ، تسلیم و رضا کو شعار بناؤ۔ اللہ پاک کی طرف سے امتحان آتا ہے، نیک پر پکڑ آتی ہے، بروں پر۔ امام حسین شہید کر دیے گئے، کیا قصور کیا تھا؟ اس وقت کی سب سے مقدس ترین ہستی، اس جسم پہ تلواریں چل رہی تھیں جس کی ایک ایک بوٹی کو اللہ کے نبی نے ہونٹوں سے چوما ہوا تھا، وہ گردن کٹ رہی تھی۔ ہائے، جس گردن کو اللہ کے نبی نے چوما تھا، ان ہونٹوں پر ابن زیاد اور یزید کی چھڑیاں پڑ رہی تھیں، جن ہونٹوں کو اللہ کے نبی نے چوما ہوا تھا۔ اس پشت پہ تیر لگ رہے تھے، جس پشت کو اللہ کے نبی نے چوما تھا، وہ سینہ چھل نہیں ہوا جو نبی کے سینے کے ساتھ لگ جایا کرتا تھا، اور یوں آپ بھینچ لیا کرتے تھے، ایسے بھینچ کر فرمایا کرتے تھے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ یہ کیوں کر دیا؟ آل رسول ذبح ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیوں کر دیا؟ 16 آل رسول ذبح ہو گئے، یہ کیوں کر دیا؟ یہ کیا کر دیا؟ صحیح کیا، حق کیا۔ اسلام کا گلشن اس وقت سرخ ہوتا ہے، گل لالا اس وقت سرخ ہوتا ہے جب اسے زمین کا پانی لگتا ہے۔ میرے نبی کا گلشن اس وقت سرسبز ہوتا ہے، اس کے پھول اس وقت سرخ جوڑے پہنتے ہیں جب امت اسے آنکھوں کا پانی لگاتی ہے اور گردن کا خون پلاتی ہے، تب جا کر اس گلشن میں بہار آتی ہے، تب جا کر یہ گلشن ہرا ہوتا ہے، تب جا کر یہاں پھل پھول غنچے کھلتے ہیں، کمل کھلتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کی سنت ہے، میرے اللہ کی سنت ہے۔ اللہ پہ اعتراض نہ کرو، اتنی زبانیں کھل گئی ہیں، میں اس سے یہ ضروری سمجھ کے بول رہا ہوں، اتنی زبانیں کھل گئی ہیں کہ اللہ نے کیا کر دیا، معصوموں کا کیا قصور تھا، بچوں کا کیا قصور تھا، ان کا کیا قصور تھا، صرف اللہ قصور پہ پکڑتا ہے۔ امام حسین کا کیا قصور تھا، معصوم عبداللہ کا کیا قصور تھا؟ 4 بیٹے حسین کی آنکھوں کے سامنے تڑپ کے شہید ہو گئے۔ علی الاکبر گئے، علی الاوسط گئے، ابو بکر گئے 3 آنکھوں کے سامنے، چوتھا عبداللہ، 5واں علی الاصغر جن کے ذریعے سے نسل چلی اور نسب چلا۔ عبداللہ کو بلایا پیار کرنے کے لیے، 2 برس کا بچہ، اور 2 برس کا بچہ تو کافر کا بھی ہو تو اس پر شفقت کی نظر پڑتی ہے، اس پر رحم کی نظر پڑتی ہے۔ یہ تو محمد الرسول اللہ کی نسل ہیں، ان کو پیار کر رہے تھے، وہ تڑپ رہے تھے پیاس کی شدت سے، بھوک کی شدت سے۔ ہمارے ہی بچے نہیں تڑپے، بھوک کی شدت سے میرے نبی کے بچے بھی تڑپے ہیں۔ گھر ہمارے ہی نہیں گرے، میرے نبی کے گھر کے خیموں کو آگ لگائی گئی ہے، ہماری بیٹیوں کے سر سے آنچل نہیں اترا، میرے نبی کی بیٹیوں کے سر سے چنیاں اتاری گئی ہیں۔
ایک تیر آیا ابن الموقد کا سنسناتا اور حضرت عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا. پیاس بجھی. اسماعیل کی پیاس تو بجھا دی زمزم سے، پر عبداللہ کی پیاس بجھائی اس کے اپنے خون جگر سے. دل ہجت ہے نہ سنگ و کشت. اس وقت امام حسین کا دل پھٹ گیا اور ان دونوں ہاتھوں میں اپنے بیٹے کے خون کو لے لیا اور ایسے آسمان کی طرف اٹھا دیا کہ اے میرے رب، اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو میرا تجھ سے کوئی گیلا نہیں ہے. میں تجھ سے راضی ہوں. ان سے بدلہ خود لینا، ان سے انتقام تو خود لینا. اللہ نے یہ کیوں کیا؟ کہ ٹھنڈی صبح 12 فروری کا سورج شہما ہوا نکلا، ڈرتا ہوا نکلا. 1258 ہے عیسوی، 656 ہے ہجری. سورج ڈرا ہوا نکلا. سائے محیط تھے، خوفناک تھے. معصوم بچوں کی چیخ و پکار تھی. بوڑھے قدموں تلے روندے جا رہے تھے. جوانوں کو بیڑیاں لگ چکی تھیں. ہلاکو کا خونی لشکر تلواریں لہرا رہا تھا. ادھر سے اس کی تلوار کا اشارہ ہوا اور معصوم بچے ذبح ہونا شروع ہوئے اور پاک دامن بیٹیاں ذبح ہونا شروع ہوئیں. نوجوانوں کے سر کٹے، بوڑھوں کے سر کٹے. 15 لاکھ آدمی ذبح ہو گئے. 15 لاکھ آدمی. خون کی ہولی 40 دن چلتی رہی. ایک دن میں 40,000 ذبح کرتے تھے. اگلے 15 دن 16 لاکھ آدمی ذبح ہو گیا. نہ جنازہ پڑھا گیا، نہ کفن ملا، نہ کوئی فاتحہ پڑھنے کو باقی بچا. اس طرح اجڑ گیا. اللہ نے یہ کیوں کیا؟ یہ کیوں کو اپنے دلوں سے نکالو. میرا اللہ جو کرتا ہے حق کرتا ہے. جو دنیا دار البلا ہے، جو دنیا دار الامتحان ہے. ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں توبہ کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ کے در پر جھکنے کی ضرورت ہے. دوسروں کے عیب نہ دیکھو. حکومت کی وجہ سے فساد آ گیا، شرابیوں کی وجہ سے فساد آ گیا، اور زانیوں کی وجہ سے یہ ہو گیا، اور سود خوروں کی وجہ سے یہ ہو گیا. یہ خود بذات خود کبیرہ گناہ ہے. اپنے گریبان کھولو، اندر دیکھو. اندر کے اندھیرے دیکھ کر ہر بھائی توبہ کرے. اندر کی کمیاں دیکھ کر ہر بھائی توبہ کرے. اپنے آپ کو بے عیب سمجھنے والا بڑے خطرے میں ہے، بڑی ہلاکت میں ہے. اپنے آپ کو نیک سمجھنے والا بڑی ہلاکت میں ہے، بڑے خطرے میں ہے. نیکی کا تکبر انسان کو اس طرح ذلیل کر دیتا ہے کہ گناہوں کی سیاہی سے لوگ اتنے ذلیل نہیں ہوتے اللہ کے دربار میں جتنا نیکی کے تکبر سے لوگ اللہ کے دربار میں ذلیل ہو جائیں گے. میرے بھائیوں، اس وقت اوروں پہ تنقید کا وقت نہیں ہے. کو ہلا دیا جو اتنی رحمتوں کا مہینہ. اتنا تو ہمارے گناہ اوپر پہنچے، اتنا تو ہماری نافرمانیاں اوپر پہنچی کہ جو رحمت کا عشرہ تھا اس میں زمین ہلنے لگی، کپ کپانے لگی، زیر و زبر ہونے لگی. تو اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے. میں سب بھائیوں کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ یہ اوروں پہ تنقید چھوڑو، اپنے گناہوں کی طرف رجوع کرو. میں کیا کر رہا ہوں؟ تو جہنم سے خلاصی کا عشرہ چل رہا ہے. جہنم سے خلاصی کا عشرہ چل رہا ہے. 4 آدمیوں کی اس میں بھی بخشش نہیں ہوگی، جس میں اللہ تعالیٰ روزانہ 10 لاکھ آدمی جہنم سے آزاد کر رہا ہے. شب قدر میں اللہ تعالیٰ معافی کا عام اعلان کر دیتا ہے. 4 آدمی شب قدر میں بھی نہیں بخشے جائیں گے، اس 10 دن میں بھی نہیں بخشے جائیں گے. عید کی رات بھی بخشش نہ ہوگی، جمعۃ الوداع میں بھی بخشش نہ ہوگی. کون 4 آدمی؟ شراب پینے والا. کوئی بخشش نہیں جب تک توبہ نہ کرے. دوسرا کون ہے؟ ماں باپ کا نافرمان. ماں باپ کو ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا. کوئی بخشش نہیں جب تک توبہ نہ کرے. تیسرا کون ہے؟ بھائی سے لڑنے والا، بہن سے لڑنے والا، خالہ سے لڑنے والا، پھوپھی سے لڑنے والا، چاچے سے لڑنے والا.
خون کے رشتوں کو ذلیل کرنے والا، خونی رشتوں کو ہتک کرنے والا، خونی نعتوں کو توڑنے والا، خونی رشتوں کو توڑنے والا۔ بھائی اس کا گریبان پکڑا، بہن کو پکڑا، خالہ کو پکڑا، چاچوں کو پکڑا، ماموں کو پکڑا، اس سے لڑائی، اس سے لڑائی، اس سے بائیکاٹ، اس سے بائیکاٹ۔ رمضان کے آخری عشرے میں بھی بخشش کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ چوتھا کون ہے؟ مشاحن، مدمن الخمر، شرابی، عاقل لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، اور قاطع رحم، رشتوں کو توڑنے والا۔ مشاحن، شاہن اس کشتی کو کہتے ہیں جس کے اندر سامان لبالب بھرا ہوا ہو۔ شاہن اس کشتی کو کہتے ہیں شاہنہ، جس کے اندر سامان لبالب بھرا ہوا ہو، کوئی گنجائش نہ ہو۔ مشاہن اس شخص کو کہتے ہیں جس کا دل لوگوں کے بغض اور نفرت اور کینے سے اتنا بھر جائے کہ اس کے اندر کوئی چیز جا نہ سکے، اس کو کہتے ہیں مشاحن۔ اوروں سے کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، نفرت رکھنے والا۔ یہ اتنا عام جرم ہے، اتنا زیادہ جرم ہے۔ شراب پینے والے بھی بہت، نہ پینے والے بہت زیادہ، ماں باپ کے نافرمان بھی بہت، فرما بردار بھی بہت زیادہ، رشتہ داروں کو ذلیل کرنے والے بھی بہت، اور ان کی عزت کرنے والے بھی بہت زیادہ۔ پر اس ٹکڑے کو کینے سے صاف کرنے والا مجھے کوئی نہیں نظر آتا۔ اس ٹکڑے کو، اس دل کے ٹوٹے کو نفرت سے، بغض سے، کینے سے پاک صاف کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ بھائیو، اس لیے میں عرض کرتا ہوں، اپنے بٹن کھولو، اندر کے اندھیروں کو دیکھو، وہ روشنیاں لاؤ جو تمہارے اندر کو روشن کریں۔ ان روشنیوں نے ہمیں ذلیل کر نظر نہیں آتا۔ بھائیو، اس لیے میں عرض کرتا ہوں، اپنے بٹن کھولو، اندر کے اندھیروں کو دیکھو، وہ روشنیاں لاؤ جو تمہارے اندر کو روشن کریں۔ ان روشنیوں نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے، جو وہ روشنیاں جنہوں نے ماں کی عزت کو ختم کر دیا، جنہوں نے بیٹی کو ننگا کر کے بازار میں کھڑا کر دیا، جنہوں نے نوجوان بچیوں کے پیروں میں گھنگرو باندھ دیے، یہ وہ روشنیاں جنہوں نے نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار پکڑا دیے، تاجر کو خیانت پہ لگا دیا، اور ساری نوجوان نسل کو موسیقی پہ لگا دیا۔ یہ روشنیاں بجھا دو، ان کے پیچھے خوفناک اندھیرے چلے آ رہے ہیں۔ اس تہذیب کو کسی دریا میں دفن کر دو۔ ہمارے دریا بھی اس لیے سوکھ گئے ہیں، شاید وہ بھی سوکھ گئے۔ ہماری نافرمانیوں کی آگ ایسی بھڑکی کہ دریا بھی جل کے راکھ ہو گئے، سوکھ گئے۔ میرے بھائیو، اپنے بٹن کھولو، اپنے گریبانوں میں جھانکو، اور اللہ کے دربار میں آنسو بہاؤ اور توبہ کرو، اور اس کو مناؤ۔ اس کی ناراضگی توبہ کے بغیر دور نہیں ہو سکتی۔ اس کی ناراضگی اس کے پاؤں میں سر جھکا کر، سجدوں میں رو رو کر منا کر، یہ تو طریقہ ہے اس کی ناراضگی کو دور کرنے کا، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ مجھے اس سے زیادہ خوف یہ ہے کسی اور جگہ سے زمین نہ ہل پڑے، کسی اور جگہ ہوا نہ پاگل ہو پڑے، کسی اور جگہ پانی نہ بے لگام ہو جائے، کیونکہ کوئی توبہ کے آثار نہیں ہے، اب بھی افطاریوں میں حلوہ پوری پک رہا ہے۔ ارے تمہارا دل کہاں چلا گیا ہے؟ افطاریوں میں حلوے پوریاں پک رہے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں قحط آیا تو انہوں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا، گھی کھانا چھوڑ دیا، مچھلی کھانا چھوڑ دی، جو کی روٹی سرکے میں ڈبو کے کھا لیتے تھے، اور روزانہ 20 اونٹ ان کے دسترخوان پر ان کے ذاتی مال میں سے ذبح کیے جاتے تھے۔ روزانہ 20 اونٹ ذبح کر کے کھلاتے تھے فاقہ زدہ لوگوں کو، اور خود سرکے سے روٹی کھا لیتے تھے۔
خود سر کے سر افطاری روزے داری کروائے گا نا، آخر اس نے روزہ رکھا ہوگا، نیک بندہ ہی ہے، نیک بندہ ہی ہے، اور دل کہاں بیچ دیے، دل کہاں چلے گئے؟ امت ہلاکت کے آخری کناروں پر معصوم بچوں کی آنکھوں سے پہاڑ رو رہے ہیں، ہوائیں سو گوا رہے ہیں، اور فیصل آباد میں ویسے ہی ہوٹلوں میں افطاریاں، ویسے ہی افطار پارٹیاں، ویسے ہی فضول خرچیاں، ویسے ہی مال دھن دولت کو ضائع کرنا۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے بھائیو، اللہ کے واسطے آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، مصیبت کی گھڑیاں سر پر کھڑی ہیں، آفات نے منہ کھول دیا ہے، بلائیں بلائیں بڑی چلی آ رہی ہیں، زمین آسمان کے تیور بدلے بدلے ہو چکے ہیں۔ آسمان والے کو راضی کرو، آسمان والے کو راضی کرو، آسمان والے کو راضی کرو۔ وہ راضی ہوتا ہے توبہ سے، وہ راضی ہوتا ہے چھپ جانے سے، اس کو مناؤ، اس کو مناؤ۔ اور میرے بھائیوں، گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، یہ تجارتوں کا وقت میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں پچھلے 2 سال سے کہہ رہا ہوں، تجارتوں کے بڑھانے کا وقت ختم ہو چکا ہے، کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ میں کہتا تھا میں نجومی نہیں ہوں، میں نجومی نہیں ہوں، پر یہ بے حیائی کا سیلاب کچھ کر کے دکھائے گا۔ یہ ننگے ناچ، یہ سرے عام شرابیں، یہ سرے عام شراب کی محفلیں، یہ ماؤں کو ذلیل کر دینا، باپ کو رول کے رکھ دینا، سارے بازار کا خیانت پہ چلے جانا، تجارت کا سود پہ چلے جانا، قاضیوں کے قلم کا بک جانا، وکیلوں کا قاتل زانی کو پناہ دینے کے لیے آمادہ ہو جانا، سرے بازار، لڑکیوں کا ناچنا، کالجوں کے اندر، سکولوں میں موسیقی سکھائی جا رہی ہے۔ کیا ہو گیا؟ کہاں اپنے بچے بھیج رہے ہو؟ کہاں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہو؟ اتنی مہنگے فیسیں بھی بھرتے ہو، اور وہ آگے بیٹھ کے طبلہ سارنگی سکھائیں اس نسل کو جن اعمال کی وجہ سے اللہ نے زمین کو الٹ پلٹ کر دیا۔ وہ تمہاری نسل بیٹھ کے سیکھے، موسیقی سکھائی جائے، اردو کی بجائے انگریزی بولی ہے، تو بولو بولو، میں نہیں کہتا انگریزی نہ بولو، پر توبہ کرو، پر توبہ کرو، پر توبہ کرو، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ان اعمال کے ساتھ اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ تو اس وقت میرے بھائیوں ضرورت ہے سارے مجمع کو اللہ کے سامنے جھکنے کی، اور یہ توبہ پختہ نہ ہوئی تو ہلاک ہو جائیں گے۔ پختگی کے لیے کہہ رہا ہوں، نکلو نکلو، یہ سمت کی امتیازی شان ہے، یہ سمت کا امتیازی کام ہے کہ یہ خود بھی توبہ کرتے ہیں، لوگوں کے پیچھے بھی پھرتے ہیں۔ یہ سمت کی ہلاکت اس وقت ہوگی جب یہ اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیں گے۔ یا ایھا الناس مروا بالمعروف وانھوا عن المنکر قبل ان تدعونی فلا استجیب لکم وتسألونی فلا اعطیکم وتستنصرونی فلا انصرکم۔ منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا، بھلائی پھیلاؤ، برائی مٹاؤ، ورنہ تم دعا کرو گے میں قبول نہیں کروں گا، تم سوال کرو گے میں پورا نہیں کروں گا، تم مدد چاہو گے میں تمہاری مدد کو آؤں گا نہیں، اور جب تم میری راہوں میں ہوگے تو تمہارے ہاتھ اٹھیں گے، تمہارا رب مدد کو اترے گا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8000 کے لشکر کے ساتھ فلسطین میں داخل ہوئے۔ پہلی لڑائی کیسر کے بھائی جرجیس کے لشکر کے ساتھ ہوئی، وہ 1 لاکھ، یہ 8000، چاروں طرف سے روم نے گھیر لیا۔ واصلہ بن اشقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یقین کر لیا کہ آج ہماری قبریں یہیں بنیں گی، آج یہیں معاشر قائم ہوگا۔ اور عرب کی عادت تھی شعر پڑھتے تھے لڑائی میں، تو اس دن ہمیں شعر بھی بھول گئے، سب کی زبان پر تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما، کہ یہ ہماری زبان پر تھا، یا رب محمد انصر امت محمد۔ ادھر کام پر تھے، ادھر ہاتھ اٹھے دعا کو، دعائیں تو ہم بھی مانگ تھک لیے کہ یا رب محمد انصر امت محمد۔ آج مدد نہیں آ رہی، ہمیں اللہ سے گلہ کوئی نہیں ہے، ہمیں اللہ سے گلہ کوئی نہیں ہے، ہمیں اپنی ذات سے گلہ ہے۔ ہم نے وہ میدان چھوڑ دیا جہاں اللہ کی مدد اترا کرتی تھی،
عبداللہ بن عمر اس لشکر میں شریک تھے. فرماتے ہیں جب چاروں طرف سے کھنچ گئے اور قریب تھا کہ ہم باطل کا نوالا بنتے، سورج ڈھلا، میری نظر آسمان پر پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں، آسمان پھٹا اور اس میں سے سفید پگڑیوں والے شہابی گھوڑوں پر سوار اتر رہے ہیں. ایک قطار آ رہی ہے، آگے آگے ایک گھوڑ سوار ہے، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، اس کے نیزے کی انی چمک رہی ہے، اور پیچھے لشکر ہے جو شہابی گھوڑوں پر ہے، ان کے امامے سفید ہیں، اور اگلا گھوڑ سوار کہہ رہا ہے ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر. امت محمد تمہیں مبارک ہو، تمہارا رب تمہاری مدد کو آ گیا. بس ایک نظر پڑی اور غائب ہو گئی. چند گھڑیاں نہ گزری تھیں کہ روم بھاگ رہا تھا اور ہم ان کا پیچھا کر رہے تھے. بدر کا میدان ہے اور اللہ صحابہ کے ہاتھ اٹھے، استغیثون ربکم، اے ہمارے رب. یہ کہنا تھا اے ہمارے رب، کہ فوراً اللہ کا جواب آیا فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. مبارک ہو، تمہارا رب 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہے. امت نے میدان دعوت چھوڑا، میدان محنت چھوڑا. ہم اوروں سے توبہ کرواتے تھے، ہم کفر والوں کو ایمان کا پیغام سناتے تھے، ہم گناہگاروں سے نفرت کی بجائے ہمدردی رکھتے تھے. راتوں کو اٹھنا اور ان کے لیے روتے تھے، دن میں ان کے پیچھے پھرتے تھے، راتوں کو ان کے نام لے لے کر. آئے ہائے، بلال کو ستانے والے اور اس کی کھال اتارنے والے اور اس کی چمڑی اتارنے والے، اور بلال کوٹھی کی چھت پہ چڑھ کے صبح صادق کا انتظار کرتے تھے کہ صبح صادق ہوگی تو اذان دوں گا. وہ کوٹھی کی چھت پہ بیٹھ کر کہتے ہیں میرے مولا قریش کو ہدایت دے دے، فلاں کو ہدایت دے دے، فلاں کو ہدایت دے دے، فلاں کو ہدایت دے دے. یہ جذبے دعوت کے تھے. اس امت کا جذبہ ہمدردی ہے. سارے عالم کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانا. دعوت کا میدان گرم ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی. یہ امت مقام دعوت پر آئے گی تو اللہ کے غضب کے دروازے بند ہوں گے اور اللہ کی مدد کے دروازے کھلیں گے. میرے بھائیوں، توبہ کرو اور لوگوں اللہ کی راہوں میں پھر کر لوگوں سے توبہ کرواؤ. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا وظیفہ ہے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. اس منصب کو چھوڑنے کی وجہ سے انسانیت اعمال سے گری، ہم اللہ کی نظروں سے گرے. دونوں وہ اعمال سے گر کے ہلاک ہوئے، ہم اللہ کی نظروں سے گر کر ہلاک ہوئے. ہم سب کو اپنے انفرادی قصوروں سے بھی توبہ کی ضرورت ہے اور اس اجتماعی جرم سے بھی توبہ کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بھلائی کے داعی ہو، برائی کو مٹانے کے داعی ہو، صلہ اللہ سے لیتے ہو. لیکن بھائیو، ہم خود ہی برائی پھیلانے والے بن گئے. سینمے کس نے بنائے، فلمیں کس نے بنائی، ویڈیو کیسٹیں کس نے تیار کی، انعامی بانڈ کی اسکیمیں کس نے بیٹھ کے بیچی، کس نے چلائیں، یہ لاٹری کی اسکیمیں کس نے چلائیں، یہ بینک کس نے بنائے، شراب کے اڈے کون چلا رہا ہے، زنا کے اڈے کون چلا رہا ہے، دفتروں میں بیٹھا رشوت کون لے رہا ہے، ناپ تولوں کے پیمانوں کو کس نے کم کیا ہے، جھوٹ کون بول رہا ہے، خیانت کون کر رہا ہے، ماں کو ذلیل کون کر رہا ہے، باپ کا گریبان کون پکڑ رہا ہے، بھائی سے کون کس سے لڑا ہوا ہے، بھائی سے دستوں گریبان کون ہے، عدالتوں میں کیس کس کے ہیں، عدالتوں میں جھگڑے کس کے ہیں، گلیوں میں جھگڑے کس کے ہیں، مکانوں کے جھگڑے کس کے ہیں، زمینوں کے جھگڑے کس کے ہیں. جاؤ دیکھو فیصلہ آباد کی عدالت میں، جیل میں کتنے بے گناہ پھانسی پہ چڑھے ہوئے ہیں، کتنے بے گناہ پھانسی پہ چڑھے ہوئے ہیں. ان کا جھوٹا نام کس نے لکھایا تھا؟ مجھے ہر مہینے ایک خط آتا ہے قیدی کا کہ حضور میں بے گناہ ہوں، میرے بچے رل گئے، میں غریب آدمی، میں کس کو قتل کرنے کا ہوں، وہ میرا جھوٹا نام دیا گیا تھا،
میرے پاس پیسے بھی نہ تھے کہ میں کیس لڑ سکتا، میں پھانسی ہو چکا ہوں، مجھے اللہ کے واسطے بچا لو۔ مدعی پیسے مانگتے ہیں، آپ ان کو پیسے دے کے مجھے نکالو، میرے بچے رول گئے، میری پوری ماں، میرا پورا باپ، ان کا آسرا کوئی نہیں۔ جس مدعی نے یہ نام دیا اور وہ بے گناہ پھانسی کی کوٹھی لگا ہوا ہے، آسمان نہیں ہلے گا، عرش نہیں ہلے گا، دھرتی نہیں کب آئے گی، پتھر نہیں روئیں گے۔ کتنے پھانسی کے منتظر ہو چکے ہیں اور وہ بے گناہ ہیں۔ مقدمہ کرنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ بے گناہ چڑھ جائیں گے۔ ارے اس دن کا انتظار کرو جب یہ مظلوم آئے گا ظالم کا گریبان پکڑ کر، مقتول کی گردن اس کے ہاتھ میں ہوگی اور قاتل کا ہاتھ کا گریبان اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے قتل میں ایک شریک ہے، جس مدعی نے جھوٹا نام دیا اسے پکڑے گا، جس وکیل نے کیس لڑا اسے پکڑے گا، جس نے جھوٹی FIR کاٹی اسے پکڑے گا، جس جج نے پیسے لے کے پھانسی پہ چڑھایا اسے پکڑے گا، ان کو ایسے پکڑے گا اور کریں اس کا ہاتھ اپنے اور اس کا سر اپنے ہاتھ پر ہوگا اور عرش کی طرف اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کہے گا میرے مولا ان سے پوچھ انہوں نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، میرے بچے رل گئے تھے۔ مظلوم کے بچے جب وہ روتے ہیں ان کے آنسو پوچھنے کون آئے گا؟ مجھے رونا اس میں زیادہ آ رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا محکمہ بنایا تھا یتیم بچوں کی کفالت کا، ان کو گود لینے والے ہزاروں تھے، آج رونے والے ہزاروں ہیں۔ کون گود لے گا؟ کون آنسو پوچھے گا؟ جن کی مائیں گم ہوں گی، جن ماؤں کے لال گم ہو گئے، کون اس کی تربیت کرے گا؟ روزانہ اخباروں میں آ رہا ہے وہ رنڈیاں ان کو پکڑنے کے پیچھے، پردہ فروشوں کو اٹھانے کے پیچھے۔ ہائے ہائے، اس کے بعد اور کون سی قیامت آئے گی؟ اس کے بعد اور دنیا کون سا شرمناک منظر دیکھے گی؟ میرے بھائیوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنے اپنے اندر ڈوب کر دیکھو، اپنے اپنے اندر ڈوب کر دیکھو اور اپنے گناہوں میں جھانک کر دیکھو۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، بیٹھنے کا زمانہ نہیں ہے، نکل جاؤ اللہ کی راہوں میں۔ یہ تبلیغ اس وقت ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کے غصے سے بچ جانے کا اور اللہ کی رحمتوں کو اتارنے کا، کہ قافلے بن کے اللہ کی راہ میں پھرو۔ اوپر اجتماع بھی آ رہا ہے 18 کی شام سے، اس سے چھلے 4 مہینے کی جماعتیں بنا کر نکلو اور اپنے اپنے انفرادی اجتماعی گناہوں سے توبہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو مناؤ۔ پتہ نہیں کس کا آنسو اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہدایت کا فیصلہ کر دے۔ پتہ نہیں ان معصوموں میں سے کسی کا آنسو اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ تو مصیبت سے بھی خیر نکالتا ہے، شر سے بھی خیر نکالتا ہے۔ کیا پتہ ہے اس بربادی کے پیچھے کوئی آبادی ہو؟ کہ میرے بھائیوں، تسلیم اور رضا کو شعار بناؤ، تسلیم اور رضا کو شعار بناؤ اور توبہ کرو اور اللہ کی راہوں میں پھرو۔ اس سے بڑا حفاظت کا کام اس وقت مجھے اور کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ بہت بڑی حفاظت کا سامان ہے کہ بس اللہ کی راہوں میں پھر کسی سے لڑ پڑے ہو معافی مانگ لو، کوئی تم سے لڑ پڑا ہے خود جا کے اسے معاف کر دو، کسی کو جھوٹے کیس میں پھنسایا ہے اسے معاف کر دو، کہیں غلط قدم اٹھ رہے ہیں واپس لے آؤ، قدموں کو واپس لے آؤ، قدموں کو واپس لے آؤ، کہیں وہ نہ ہو جائے جو پہلی قوموں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ تو سارے بھائی توبہ کرتے ہو نا؟ بہت بڑا مجمع ایمان کا جمع ہے اور بہت سے بھائی اس میں ایسے بھی ہیں جو صرف رمضان تک بھی ٹوپیاں سر پر ہیں، رمضان جائے تو چلے جائیں گے، اللہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کو سجدوں سے ہی پایا، جس نے بھی پایا، جس کو بھی اللہ ملا ہے سجدوں میں۔ تو فرض نماز میں
جب کچھ چیز نظروں سے گر جائے تو اس کا ہونا نہ ہونا پر ہو جاتا ہے. ایک اتنے بڑے مجموعے کی خدمت میں یہ گزارش ہے، زبان کو تالا لگا کے رکھیں، ضرورت کی بات ضرور کریں، خیر کی بات زیادہ ضرور کریں، غیبت سے بچیں، جھوٹ سے بچیں. چیزیں زبان سے نکال دیں تو آپ کی زبان کو اللہ تعالیٰ وہ تاثیر دے گا کہ لوگوں کے دل میں آپ کی بات پلٹا تو اللہ دیتا ہے. نظریہ بچے، شادی سے بچے، غیبت سے بچے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، میں کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں، بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے اور مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گاڑی رکھنا پڑتا ہے. بھائی یہ زبان کا علماء نے لکھا ہے 2 گناہ ایسے ہیں جن کی کوئی حد نہیں، بلکہ ہر گناہ کرتے کرتے لوگ تھک جاتے ہیں. 2 گناہ ایسے ہیں جن کی کوئی حد نہیں، ایک نظر کا غلط دیکھنا، ایک زبان کا غلط بولنا. تو نظر کو جھکانے کا عادی بنائیں. بے پردگی کا دور ہے، فحاشی کا دور ہے، غلیانی کا دور ہے. جس گھر میں ٹیلی ویژن چل رہا ہے اس گھر میں ناچ بھی ہے، گانا بھی ہے، فحاشی بھی ہے، غلیانی بھی ہے. آج کا ٹیلی ویژن تو بے حیائی کے لیے کھلا ہوا ہے. تو اگر ہمت کر سکو تو اپنے گھروں سے اس کو نکال دو. یہ تمہاری نسل کو برباد کر دینے والی، نسل کو ہلاک کر دینے والی چیز ہے. اس کی ہلاکت، گندگی، برائی آنکھوں کے سامنے اب دکھائی دے رہی ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. تو نہیں گھر والوں سے لڑ سکتے ہو تو خود نظریں جھکا لو. ویسے لڑنا بھی نہیں کہ جاتے ہی لڑائی شروع کر دو. کہ جو خود صاحب خانہ ہے وہ تو نکالے، تو بچہ جا کے شروع کر دے اماں سے کہیں نکالو، ابا سے کہیں نکالو، محبت سے پیار سے. نظریں، زبان، ان 2 چیزوں کی حفاظت فرمائیں تو اللہ تعالیٰ تھوڑے عمل سے بھی بڑا عالی مقام دے دے گا. ایک نماز کسی حال میں نہ جانے پائے. جو یہ شخص چاہے تو اس کی قبر میں روشنی ہو جائے. تب ٹیوب لائٹ تو لگ نہیں سکتی. وہ کیا کرے؟ وہ رات کے اندھیرے میں 2 رکعت پڑھے. جو رات کے اندھیرے میں 2 رکعت پڑھا کرے گا مرتے دم تک اللہ اس کی قبر کو روشن کرے. تو سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، امیدی حرام ہے، نا امیدی کفر ہے، نا امیدی کبیرہ گناہ ہے. ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون. تو اللہ کی رحمت سے نا امیدی ہلاکت ہے. ہم اللہ کی رحمت سے نا امید بالکل نہیں ہیں. ہم اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اس کی منت کریں گے، اس سے مانگیں گے، وہ انشاءاللہ ہماری ضرور سنے گا. سارے بھائی درود شریف پڑھو اور اللہ سے مانگو. آج اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلی علی محمد کما انت اہلہ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين.
اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. لك العقبى عندنا خير ما استطعنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. اے مہربان اللہ، اے کریم اللہ، اے غفور الرحیم اللہ، اے محبت کی نظروں سے دیکھنے والے اللہ، تیرے بندے، تیرے غلام تیری مسجد کو بھر دیا ہے، تیرے گھر کو بھر دیا ہے. رمضان کا آخری جمعہ ہے، تیری رحمت کے در کھلے ہوئے ہیں. تو پہلے آسمانوں پر آیا ہوا ہے، فرشتوں کے ساتھ آیا ہوا ہے، اور اپنے پورے یا اللہ تو نے جنت کو کھولا ہوا ہے. ہم تیرے غلام، تیرے بندے، تیرے حقیر بندے اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھا کر، اپنی خطاؤں کے بار اٹھا کر تیرے در پر معافی مانگنے آئے ہیں. آج ہمیں معاف کر دے یا اللہ. آج ہم نے تیرے در پر ضد کرنی ہے میرے مولا. جیسے بچہ ضد کر رو 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 اپنی ماں سے ہاں کرا لیتا ہے، آج میرے آقا ہم نے تیرے در پہ ضد کرنی ہے میرے مولا. آج ہم نے تجھے منانا ہے میرے اللہ. تو مان جا، تیری زمین ہمیں خبردار کر چکی ہے، تو روٹھ گیا ہے. پہاڑوں کے پتھروں نے ہمیں خبر دے دی ہے کہ تو روٹھ گیا ہے. اوپر سے یا اللہ بادلوں کی گھن گرج اور اولوں کی بارش. اے میرے رب، اے میرے رب، ہم تو خبر پہنچ گئی ہے کہ تو روٹھ گیا ہے. یا اللہ ہم بھی بڑی پنچایت لے کر آج تجھے منانے آئے ہیں میرے مولا. اتنی بڑی پنچایت اس وقت پورے پاکستان میں کہیں اکٹھی نہ ہوگی میرے مولا. آج ہم اتنا بڑا جرگہ تیرے در پر لائے ہیں میرے آقا کہ ہمیں پتہ ہے تو بڑی حیاؤں والا ہے، بڑے شرموں والا ہے میرے مولا. میرے آقا اس مجمع میں بڑے تیرے نیک بندے بھی ہوں گے، ایسے جوان بھی ہوں گے جن کی جوانی پاک ہوگی. یا اللہ ایسے بوڑھے بھی ہوں گے میرے مولا جن کے سفید بالوں سے تجھے حیا آتی ہوگی. یا اللہ ایسے دیانتدار تاجر بھی ہوں گے جن کا تو نبیوں کے ساتھ حشر فرمائے گا. تیری راہ میں پھرنے والے مسافر بھی ہوں گے جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے، دھکے کھا رہے. یا اللہ یہ ساری پنچایت آج تیرے در پر آئی ہے، اور یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ دیتی ہے، اس کی محبت کا واسطہ دیتی ہے میرے مولا. آج ہماری تو یا اللہ معافی کا اعلان کر دے، معافی کا اعلان کر دے، معافی کا اعلان کر دے. اے میرے رب، اے میرے رب، جو ہمارے ساتھ ہوا ہم اس کے حقدار تھے، اس سے بھی زیادہ. یا اللہ، یا اللہ تو نے تو فضل فرمایا کہ پورے ملک میں زلزلہ نہیں آیا، تو نے صرف پہاڑوں کو ہلایا، تو نے صرف پہاڑوں کو حرکت دی. پھر مولا سارے شہروں میں، دیہاتوں میں وہ گناہ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں. تیرے نبی کی خبر ہے جب شراب پی جاتی ہے، جب زنا ہوتا ہے، جب موسیقی کی محفلیں سجتی ہیں تو زمین کو ہلا دیتا ہے. یہ سارے جرم تو فیصلہ آباد میں ہیں، سارے کراچی سے پشاور تک ہیں. تو نے کرم کیا، تو نے ہمیں ہماری پکڑ نہ فرمائی، اور میرے مولا تو نے جتنی کو کی ہے ہمارے دل پارا پارا ہو گئے میرے آقا. یا اللہ معصوم بچوں کے آنسو اور ان کی درد بھری شکلیں دیکھ دیکھ کر یا اللہ ہمارا اندر پگھل گیا ہے میرے مولا. ہم کسے جا کے غم سنائیں میرے آقا، کسے جا کے دکھ سنائیں. بنو خزاع پہ آفت ٹوٹی تھی، وہ بھاگ کر تیرے نبی کے دربار میں آ گئے تھے. یا اللہ تو بتا تیرے در کے سوا اب اور کون سا در ہے جسے جا کر ہم کھٹکھٹائیں اور جہاں جا کر ہم ہاتھ اٹھائیں. تو ہماری آخری پناہ گاہ ہے. تیری طرف سے میرے مولا جب پکڑ آئے گی تو پھر ہمارا تو اور کوئی بھی نہیں ہے میرے مولا. ہمارا گلہ کوئی نہیں کہ تو نے کیوں پکڑا، ہمارا گلہ کوئی نہیں ہے تو نے کیوں پکڑا. جو تو نے کیا حق کیا، ہم اس کے حقدار ہیں. ہم تجھ سے یا اللہ اپنا دکھ بیان کرتے ہیں
اپنا یا اللہ غم بیان کرتے ہیں میرے مولا. تو نے ہماری فطرت بنائی ہے کہ ہم اظہار غم کے بغیر رہ نہیں سکتے, ہم دکھ کا ظاہر کیے بغیر رہ نہیں سکتے. تیرے نبی جیسی ہستی بھی باہر سے دکھ اٹھا کے آتے تھے تو اماں خدیجہ کو سب کچھ سنایا کرتے تھے. وہ تیرے محبوب کو تسلیاں دیا کرتی تھیں, وہ تیرے محبوب کے زخموں پہ پھندے رکھا کرتی تھیں. وہ تو یا اللہ تجھے دیکھتا تھا, تیرے عرش کو دیکھتا تھا. یا اللہ پر دکھ چیز ایسی ہے, غم چیز ایسی ہے میرے مولا کہ یا اللہ دل ہل جاتے ہیں اور کلیجے پگھل جاتے ہیں, پتے پانی ہو جاتے ہیں. اے میرے رب, اے میرے رب, صحابہ جیسی ہستیاں جنہیں تو نے رضی اللہ عنہ بنایا وہ بھی میرے مولا دکھوں کی شکایت لے کر تیرے نبی کے در پر آ گئے تھے اور آ کر روئے تھے. اے میرے رب, اے میرے اللہ, ہم نہ نبی ہیں نہ صحابی ہیں, ہم تو ذلیل قسم کے حقیر قسم کے مسلمان ہیں. اے میرے رب, اے ہمارے رب, اے اللہ, ہم کس کے ہم ہائے ہائے نہ کریں تو کیا کریں میرے مولا, ہم فریاد نہ کریں تو کیا کریں. اے رب کریم تو اپنے فضل و کرم سے ہماری توبہ قبول فرما لے, اپنے غصے کو واپس لے لے. اللہ ہمارے پاس پہلے کچھ نہیں تھا لیکن اب ہماری جولی میں کچھ آ گیا ہے. کئی ہزار معصوم بچوں کے گوشتوں کے ٹکڑے ہماری جولی میں ہیں, وہ ہم تجھے پیش کرنا چاہتے ہیں میرے مولا. وہ معصوم بچے جو لندر کی دیواروں کو تھپ تھپاتے موت کی آغوش میں سو گئے, ان کے وہ بے بسی کے آنسو جنہیں تیرے سوا کوئی نہ دیکھ رہا تھا, اور ان کی وہ فریادیں جن کو ماں باپ اوپر کھڑے سن رہے تھے لیکن وہ نکالنے کے قابل نہ تھے. ہائے ہائے میرے اللہ, تو نے ہمیں مالدار کر دیا, تیرا شکر ہے, تو نے ہمیں مالدار کر دیا, ہماری جولی بھر دی تو نے میرے مولا. آج ہم وہی جولی تیرے در پر لائے ہیں, تیری منت کر کے تجھے ان معصوم یا اللہ روحوں کا واسطہ دیتے ہیں, ان معصوم جسموں کا واسطہ دیتے ہیں میرے مولا, جن کو مائیں دیکھ نہ سکی, جنہیں باپ قبروں میں اتار نہ سکے, اور وہ سیدھے ہی زمین میں چلے گئے میرے مولا, وہ سیدھے ہی زمین میں چلے گئے میرے مولا. وہ تو کھیلنے کے لیے نکلے تھے میرے مولا, تو پنگوڑے میں بچے کھیل رہے تھے, کوئی دودھ پی رہے تھے, کوئی فیڈر پی رہے تھے, کوئی معصوم بچے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے, ہنس رہے تھے, کوئی آپس میں یا اللہ کاغذ پر لکیریں مار رہے تھے, کوئی پینسل ٹھیک کر رہے تھے, کوئی بستے سے کتابیں نکال رہے تھے, کوئی آپس میں مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. پتہ بھی نہ چلا کہ تیرا امر آیا اور ہماری نسل چھن گئی میرے مولا, ہماری نسل ہی چھن گئی میرے مولا. اے ہمارے رب, ہمارے رب, ہمارے اللہ, دریائے نیلم سیراب ہو گیا, دریائے جیلم سیراب ہو گیا. اللہ ہمارے معصوموں کی یا اللہ لاشوں کو اس نے کفن دے دیا. ہمارے پاس تو کپڑا بھی نہ تھا, ہم انہیں کیا کفن دیتے, اس کے پاک پانی نے آگے بڑھ کر انہیں کفن دے دیے. وہی کی مچھلیاں ان کی قبر بن گئی میرے مولا. اے رب کریم, وہ معصوم فرزند اے اللہ جن پر ماؤں کے آسرے تھے, جن پر بوڑھے باپ کی نظریں تھیں کہ یہ ہماری بوڑھی ہڈیوں کا سہارا بنیں گے, تو نے اپنی حکمت سے ان کو اٹھا لیا. ہمارا کوئی گلہ نہیں ہے, ہم اپنا دکھ بیان کر رہے ہیں یا اللہ. اے مولا, ان معصوموں کی طفیل امت کے غم کی رات ختم کر دے یا اللہ, ختم کر دے یا اللہ, ختم کر دے. جو بچ گئے ان کا تیرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے, ان کی مائیں کوئی نہیں جو ان کو کنگھی اب کریں, ان کی مائیں کوئی نہیں ہے جو ان کو نوالے بنا کھلائیں, ان کی مائیں کوئی نہیں ہے جو ان کے کپڑے دھوئیں, جو ان کو آغوش ملے, ان کی مائیں کوئی نہیں ہے جو ان کو اب لوریاں سنائیں گی, جو ان کو کہانیاں سنائیں گی. تو نے ان کو بھی اٹھا لیا. وہ بے آسرا ہے, آسمان کی چھت ہے اور زمین کا فرش ہے, اور ان کو کوئی بھی نہیں رہا میرے مولا. وہ مٹی کے ڈھیر میں اپنی مائیں تلاش کرتے پھر رہی, اور مائیں لنڈروں کے نیچے اپنے لال تلاش کرتی پھر رہی ہیں. اے اللہ,
ہم ایمان لائے تیری تقدیر پر خیر کی شر کی ہم ایمان لائے ہمارے گلے کوئی نہیں ہے اللہ یہ ہماری کہانیاں ہیں دکھ بری درد بری اللہ ہم تجھے سناتے ہیں تجھے تو پہلے ہی پتا ہے تیری ہی طرف سے حال آیا ہے پر ہمارا سنائے بغیر چارہ نہیں میرے آقا اللہ پنگوڑے خالی ہو گئے اللہ کھاٹ خالی ہو گئے کھلونے ایسے ہی رہ گئے کھیلنے والے تو نے اٹھا لیے میرے مولا کھلونے ایسے ہی رہ گئے وہ خوبصورت پہاڑوں کے نشیب و فراز سارے تہ بالا ہو گئے ان پہ کلکاریاں مارنے والے بچے ان پہ اچھلنے کودنے والی نسلیں ساری تیرے پاس چلی گئی تو نے انہیں جنت میں پہنچا دیا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملا دیا ہوگا وہ تو مزے میں رہ گئے جو چلے گئے جو بچ گئے ان کا غم ہمیں کھا رہا ہے میرے مولا ان کا غم ہمیں کھا رہا ہے ان کو اماں کے کہنے کا جواب نہیں ملتا ان کو ابا کہنے کا کوئی جواب نہیں ملتا وہ اماں کہتے ہیں آگے کوئی نہیں جو کہے جی میرا لال کوئی نہیں رہا جوان بیٹیوں کی عزت خطرے میں ہے میرے مولا چور ڈاکو چکے پہنچے ہوئے میرے مولا ہے میرے رب ہمارا دکھ تیرے سامنے ہے اے اللہ بشیر کا باپ شہید ہوا تھا احد کی لڑائی میں اس کی ماں بھی مر گئی تھی اللہ احد کی لڑائی سے واپسی پر وہ اپنے باپ کو ڈھونڈنے نکلے وہ تو تیرے پاس چلے گئے تھے تو آ کر تیرے نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے اور بشیر نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ماذا فعل ابی یا رسول اللہ میرے ابا کہاں ہے تو تیرا نبی جواب نہیں دے سکا تھا اس نے منہ موڑ لیا تھا بشیر پھر آگے سے آئے تھے اور پھر پوچھا تھا یا رسول اللہ ماذا فعل ابی میرا باپ کہاں گیا تو تیرے نبی اپنے آنسو نہیں روک سکے تھے اور ان کے چشمے بہہ پڑے تھے میرے مولا تو بشیر تیرے نبی کی ٹانگوں سے لپٹ گئے تھے اور وہ روئے تھے انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ میرا کوئی نہ رہا میں تنہا ہو گیا تو تیرے نبی نے فرمایا تھا بشیر تو راضی ہو جا آج کے بعد اللہ کا رسول تیرا باپ ہے اور عائشہ تیری ماں ہے انہیں کون کہے گا میرے مولا اے جانوروں سے بھرا ہوا جہان ہے جنہیں اتنا بڑا زلزلہ بھی بیدار نہیں کر سکا اتنے معصوموں کے آنسو بھی کہ اللہ ان کے پتھر دل کو نہیں نرما سکے ہوٹل آباد ہیں کہہ لگ رہے ہیں حلوے پوڑیاں پک رہی ہیں یا اللہ آئے ہائے کس جنگل میں آ گئے ہم کس ویرانے میں آ گئے بشیر کی تو موج ہو گئی اس کو اللہ کا رسول باپ مل گیا عائشہ ماں مل گئی اے یتیموں کے والی اے بے آسروں کے آسرا اے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والے اے دکھی دلوں میں بسنے والے اے فقیر کی پکار پہ لبیک کہنے والے اے سفید بالوں سے شرم کھانے والے اللہ تجھے تیری صفات کا واسطہ جاتے ہوئے رمضان کی برکتوں کا واسطہ یہ آخری جمعہ ہے ہم تیری منت کرتے ہیں ہمیں مزید دکھ نہ دے ہمیں مزید زلزلوں میں مبتلا نہ فرما ہمیں تو باتیں نہیں کافی تھا مارنے کو عراق میں کیا ہو رہا ہمارے ہی بچوں کو آگ لگ گئی پڑوسی ملک میں کیا ہوا آگ بھڑک اٹھی میرے مولا اے ہے بھڑکے ہی جا رہی ہے آج کا باطل ہمارا مذاق اڑاتا ہے کہتا ہے تمہارا خدا ہے کہاں اور یہ مسلمان بھی کہہ رہے ہیں خدا ہے کہاں یہ موقع نہ دے میرے مولا یہ موقع نہ آنے دے میرے مولا تو آجا بدر کی طرح آجا ہم تو رمضان میں بدر کی آس لگائے بیٹھے تھے تو نے زلزلے بھیج دیے میرے مولا ہم تو بدر رمضان میں فتح مکہ کی آس لگائے بیٹھے تھے میرے مولا تو نے پتھر برسا دیے
ہماری نسلیں بہ گئی میرے مولا، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں، ہمارا شکوہ نہیں، ہمارا گلہ نہیں، ہماری فریاد ہے، تجھے نہ سنائیں تو ہمارا کلیجہ پھٹ جائے گا میرے مولا، تجھے نہ بتائیں ہم تیرے آگے نہ روئیں تو ہمارے سینے پھٹ جائیں گے، ہمارے کلیجے جل جائیں گے میرے مولا۔ شہنشاہوں کے شہنشاہ، آج تیرا نبی ہوتا تو ہم مدینے بھاگ اور جا اس کا در کھٹکھٹاتے، کیا کریں، اسے بھی تو نے اپنے پاس بلا لیا۔ نسیمہ جانب بقا گزر کن، صاحب محمد را خبر کن۔ ہم اس ہوا کو کہتے ہیں کہ ہمارے نوحے تیرے نبی تک پہنچائے، ہم تیرے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ ہمارا رونا دھونا تیرے محبوب کے دربار تک پہنچا دیا جائے کہ اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آن عجب وقت پڑا ہے۔ وہ کہاں گیا ابو بکر جو کہتا تھا ینقص الدین وانا حی، جس نے عمر کے سینے پہ بھی مکہ مارا تھا، اور کہاں گیا عمر جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی روتا تھا؟ ہمارے تو بچے مر گئے بھوکے پھر بولو، اور ناچنے والے باز نہ آئے، زانی باز نہ آئے، شرابی باز نہ آئے، ظالم باز نہ آئے، سود خوروں نے توبہ نہ کی، ننگے ناچنے والیوں نے توبہ نہ کی، ننگے ناچنے والوں نے توبہ نہ کی۔ میرے مولا کہاں سے لائیں عمر جیسے، ابو بکر جیسے؟ ہم یتیم ہو گئے، ہم بے آسرا ہو گئے، ہم بھکاری ہو گئے، ہم بھکاری بن کر آئے ہیں میرے مولا، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ دیتے ہیں، یہ جو رمضان کا آخری جمعہ ہے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہماری توبہ، ہماری توبہ، ہماری توبہ، ہماری توبہ، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ ان روتے ہوں میں کوئی تو پسند کر لے، ان گرتے آنسوں میں کوئی قطرہ تو پسند کر لے میرے مولا، کتنے ہزاروں بیٹھے ہوئے، کوئی تو پسند کر لے، ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی ہے نہیں۔ اب جنید کہاں سے لائیں، اب کہاں سے عمر جیسا لائیں، اب کہاں سے لائیں یا اللہ؟ تیرے نیک بندوں جیسے وہ چلے گئے، آئے و شاک گئے وعدہ فردا لے کر، وہ چلے گئے میرے مولا، انہی میں سے کوئی پسند کر لے، انہی میں سے کوئی پسند کر لے، انہی میں سے کوئی پسند کر لے، انہی میں پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ اللہ جنید کو جنید تو نہیں تو بنایا تھا، وہ کون سا ماں کے پیٹ سے لے کر آئے تھے ولایت؟ عمر کو فاروق تو نے بنایا تھا، وہ کہاں سے میرے مولا؟ ایمان کی دولت ماں کے پیٹ سے لائے تھے۔ ابو بکر کو صدیق بنانے والے اللہ، عمر کو فاروق بنانے والے اللہ، عثمان کو ذوالنورین بنانے والے اللہ، علی کو اسد اللہ بنانے والے اللہ، علم کا پہاڑ بنانے والے اللہ۔ آجا ادھر بھی نظر کرم کر دے کہ دنیا انسانوں سے خالی ہو گئی ہے، دو ٹانگوں کے جانوروں سے بھر گئی ہے۔ میرے رب، ہمارے رب، ہمارے رب کرم کر دے، کرم کر دے، کرم کر دے، کرم کر دے۔ ہم تجھ پہ ایمان لائے، ہم تیری حکمتوں پہ ایمان لائے، ہم تیری تقدیر پر ایمان لائے، ہم حرف شکایت نہیں بیان کر رہے، ہم اپنا دکھڑا بیان کر رہے ہیں، اپنا رونا دھونا بیان کر رہے ہیں۔ اے ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ، ایک دفعہ تو ادھر دیکھ لے، ایک دفعہ تو ادھر دیکھ لے۔ ارے اسماعیل مسجد کے فرشتوں آج آمین کہو، آج آمین کہو۔ ارے تم بھی روو ہمارے ساتھ، ہمیں ہمارا روٹھا رب بنا دو، ہمیں ہمارا روٹھا مولا بنا دو۔ وہ سچا ہے ہم جھکتے ہیں، وہ وفا والا ہے ہم غدار ہیں، وہ کرم والے ہیں ہم نانا شکر ہیں۔
اور ہمیں پتہ ہے تم ہم سے بھی زیادہ بیٹھے ہو. آج اللہ کے نبی کی امت رو رہی ہے، آج تم بھی آنسو بہاؤ. آج اللہ کے نبی کی امت کا گریہ ہے، آج تم بھی آمین کہو. اے ہمارے رب، ایک نظر کرم، ایک نظر محبت، ایک نظر محبت، ایک نظر محبت، ایک نظر محبت، ایک یا اللہ ایک. ہمیں ایک ہی کافی ہے میرے مولا، ہمیں ایک ہی کافی ہے میرے مولا. عرش کے پردے ہٹا دے یا اللہ، اوپر کے پردے ہٹا دے، ساتوں آسمان کے پردے ہٹا دے یا اللہ، خلا کے پردے ہٹا دے. ہمیں یا اللہ محبت سے دیکھ لے، پیار سے دیکھ لے، نظر محبت متوجہ کر دے، نظر غضب واپس لے لے، نظر محبت پھیر دے. اللہ یا اللہ، کوئی جھکی کمر والا جو تیرے در پہ ہائے کر رہا ہو، کوئی ساری زندگی تبلیغ میں کھپانے والا جن کے چل چل گوڈے رہ گئے، ہاتھوں میں لاٹھیاں آ گئیں، بال سفید ہو گئے، کوئی زندگی کی راحت دیکھ نہ پائے، تیرے کا صدا لگاتے لگاتے میرے مولا وہ آزار کا شکار ہو گئے. کوئی علم والا جس کے گوڈے چٹائیوں کے ساتھ سل گئے تیرے نبی کا پیغام پڑھاتے پڑھاتے پڑھاتے. کوئی قرآن پڑھانے والا یا اللہ جس کی زندگی ایک کمرے میں گزر گئی تیری کتاب کو یاد کراتے کراتے کراتے. اے میرے رب، اے میرے رب، ایک نظر کرم، ایک نظر الفت، ایک نظر محبت. ہمیں دیکھ لے، ہمیں دیکھ لے. دیکھ لیا ہوگا تو دیکھ رہا ہوگا، تو ہمیں دیکھ رہا ہوگا. ہمیں یقین ہے تو ہمیں دیکھ رہا ہوگا. جب دیکھ لیا ہے تو اب یہ بھی اعلان کر دے میں نے معاف کر دیا. کہہ دے یا اللہ، کہہ دے میرے مولا، کہہ دے میں نے معاف کر دیا. کہہ دے میرے آقا، کہہ دے میرے مولا. کہہ دے فرشتوں کو سنا دے، جبریل کو کہہ دے وہ اعلان کر دے، جبریل کو کہہ دے وہ اعلان کر دے میں نے معاف کر دیا. جبریل کو کہہ دینا، کہہ دینا، کہہ دے. اور یا اللہ ہماری مدد کو آ جا، 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 ہماری مدد کو آ جا یا اللہ، ہماری مدد کو آ جا یا اللہ، ہماری مدد کو آ جا یا اللہ. یا اللہ، یا اللہ مدتیں گزر گئیں تجھے پکارتے ہوئے میرے مولا. اب تو آ جا میرے مولا، اب تو آ جا میرے آقا، اب تو آ جا میرے آقا. لوگ کہتے ہیں تو نہیں آئے گا، مجھے یقین ہے تو آئے گا، مجھے یقین ہے تو آئے گا، مجھے یقین ہے تو آئے گا. پر ہمارے مرنے سے پہلے آ میرے مولا، ہمارے مرنے سے پہلے آ میرے مولا. بل بم رشید جانم تو بیا کے زندہ مانم، سزا کے من نہ مانم. کار خواہی احمد ان آنکھوں نے آئے بڑے خوفناک منظر دیکھے، معصوم بچوں کی ہلا دینے والی شکلیں دیکھی، ان کے نوحے سنے. ان آنکھوں کو مسکراہٹ دیکھنے سے پہلے بند نہ ہونے دینا میرے مولا. اس امت کی عزت کی گریباں چاک دیکھا ہے، اس کا گریباں چاک دیکھا ہے. سلا گریباں دکھانا میرے مولا، سلا گریباں دکھانا میرے مولا. گلشن کی خزاں دیکھی ہے، بہار دکھانا میرے مولا، بہار دکھانا میرے مولا. یہ سارا نوجوانوں کا مجمع تیرے سامنے بیٹھا ہے، توبہ کر رہا ہے. ہم سب کی توبہ قبول کر لے، دنیا بھی چنگی کر دے، آخرت بھی چنگی کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے، سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بالمقابل تانگا اسٹینڈ، مین روڈ، پیر ودائی، راولپنڈی.